بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مقدس کتاب پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات کا غلط ترجمہ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، تو اس غلط فہمی کو اور غلط ترجمے کو صحیح کرنے کے لیے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی طرف جو غلط مفاہیم کو منسوب کیا جا رہا ہے ان کو درست کرنے کے لیے، قرآن مجید کے مفاہیم کا دفاع کرنے کے لیے یہ اسپیشل ایپیسوڈ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ یہ 12 آیات ہیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جس کے انگریزی ترجمے جو قرآن کے اسلوب اور قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی آیات اور ان کے کلمات سے بالکل مختلف ہیں، میل نہیں کھاتے۔ آپ اپنے اسکرین پر وہ آیات ایک مرتبہ پھر دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی تھی اور 11 آیت کریمہ رہ گئی تھیں، تو آج ایک اور آیت کریمہ کو ہم اپنے اس درس میں شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 2-3 لیکچرز میں یہ 12 آیات مکمل ہو جائیں، تاکہ پھر ہمارا جو سلسلہ تفسیر کا چل رہا تھا تسلسل کے ساتھ اس کو دوبارہ جاری کیا جا سکے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ کس نظریے سے اور کیوں قرآن کے ساتھ یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اسلام کو پڑھ کر جو انسان انصاف کی نظر سے اسلام کو پڑھتا ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، تو لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ جب بھی اسلام کو، قرآن کو لوگ پڑھیں تو ان کی نظر کے سامنے یہی ترجمے آئیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، تاکہ وہ اسلام سے دور ہو جائیں، اسلام سے قریب نہ آ سکیں۔ یہ ایک نادانی کی بات ہے کہ اس طرح سے اسلام اور قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بہت نادانی کی بات ہے، کیونکہ اس سے کچھ ہوگا نہیں۔ جو اسلام کی طرف مائل ہوگا یا جس کو تحقیق کرنا ہوگی کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو پھر وہ آپ کے ان غلط ترجموں پر انحصار نہیں کرے گا، یعنی صرف انہی ترجموں کو پڑھ کر نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ آگے پھر کسی اور کا ترجمہ بھی پڑھے گا اور حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں ظلم اور زیادتی کا کوئی پیغام اور کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ تو اسی سلسلے میں ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کہ جس کا غلط ترجمہ مارکیٹ میں اور سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا ہے، یہ سوچ کر کہ لوگ اس کو پڑھ کر قرآن سے دور ہو جائیں گے، اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں۔ آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آل عمران آیت نمبر 28۔ اس کا ترجمہ مجھ سے سنتے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ اب یہاں سے یہ مطلب لے لینا کہ اب مسلمان کسی غیر مسلم سے تعلقات نہ رکھے، دوستی نہ رکھے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام میں کس قدر ظالمانہ اور کس قدر دہشت گردانہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے سے تعلقات نہ رکھو، کسی دوسرے سے دوستی نہ رکھو، کسی دوسرے سے کسی قسم کے تعلقات نہ رکھے جائیں۔ آپ کو اس ترجمے کو اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔
اب اس آیت کریمہ کا پس منظر اور اس کی تفصیل مجھ سے سنتے چلیں تاکہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ آیت کریمہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ دوستی نہ رکھو، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ بیان کر دینا کہ اب مسلمانوں کو غیر مسلم سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ کیسے غلط ہے، یہ مفہوم کیوں غلط بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس پر بہت سارے شواہد اور دلائل موجود ہیں اور تاریخ موجود ہے ہمارے پاس، اور اس وجہ سے کہ اس آیت کا ایک خاص موقع ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہر طرح کے موقعوں پر یہ آیت کریمہ حکم دے رہی ہے، اس کا ایک خاص موقع ہے، اور وہ ایسا موقع ہے کہ آج دنیا کی ہر حکومت، ہر ملک یہی حکم دیتا ہے اپنے شہریوں کو۔ آج لوگ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ کہہ کر اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اسلام نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ کسی دوسرے سے یعنی غیر مسلم سے کوئی تعلقات نہ رکھے جائیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ایک خاص موقع ہے۔ وہ موقع کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مدینہ شریف میں، یعنی جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ الرسول، وہاں پر یہودی رہا کرتے تھے، اور ان یہودیوں میں سے ایک گروہ مدینہ کے مسلمانوں سے اس لیے دوستی کر لیتا تھا تاکہ ان کے راز معلوم کر لے اور ان کو ان کے دین سے بہکا سکے، اس لیے دوستی کرتا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کی کہ مدینے میں رہنے والے یہودی، ان میں سے ایک گروہ یہودیوں کا مسلمانوں سے اس لیے دوستی اور تعلقات بناتا تھا کہ ان کے راز معلوم کر سکے، اور پھر وہ راز ان کے مسلمانوں کے دشمنوں کو بتائے جا سکے تاکہ مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے، اور گویا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو کسی طرح مٹا دیا جائے، یہ مذہب دنیا میں پھیلنے نہ پائے، اس کے فالوورز ختم کر دیے جائیں، یہ مقصد تھا ان کا۔ تو اس لیے دوستی کر لیتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیں۔ تو جب دوستی کا مقصد یہ ہے کہ دین سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کے راز معلوم کر لیے جائیں اور ان کے دشمنوں کو ان سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ دشمن حملہ کر سکے، آسانی کے ساتھ برباد کر سکے، تباہی مچا سکے، اس لیے وہ دوستی کیا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر مدینہ میں جب یہ دیکھا کہ یہودی مسلمانوں سے اس لیے دوستی کرتے ہیں، تو رفاعہ ابن منذر اور عبداللہ ابن جبیر اور سعید ابن خشیمہ نے ان مسلمانوں سے کہا، ان تینوں حضرات نے مسلمانوں سے کہا ان یہودیوں سے بچو اور ان کی دوستی سے باز رہو تاکہ یہ تمہیں تمہارے دین سے دور نہ کر سکیں۔ پھر بھی وہ لوگ ان سے میل ملاپ میں لگے رہے، یعنی مسلمانوں کو یہ جب پتہ چل گیا کہ ان یہودیوں سے دوستی نہ رکھو، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان یہودیوں سے میل ملاپ میں لگے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے کئی شان نزول ہیں، جس میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ ایک یہ ہے کہ جب یہودیوں نے مسلمانوں سے دوستی شروع کی اس نیت کے ساتھ کہ ان کو ان کے دین سے دور کر دیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیں، تو مسلمانوں میں سے چند لوگوں نے، جن کے نام میں نے لیے، انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم ان یہودیوں سے دوستی نہ رکھو کیونکہ یہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، تمہارے دین سے تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں۔ مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہو پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ گیا تو بات فائنل ہو گئی کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، تو پھر اس میں اختیار ہوتا ہے کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں گے، مگر جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر بات ماننا واجب اور ضروری ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہودی مدینہ میں مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی سازش کر رہے تھے تاکہ اسلامی حکومت کو ختم کر سکیں اور مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹا دیں، اور مسلمانوں کے راز مکے والوں کو بتا دیں۔ مکے میں جو لوگ رہتے تھے اس وقت وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، تو مکے والوں کو راز بتا دیں تاکہ مکے والے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو۔ اب اسی بات کو دنیا کی ہر حکومت کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ جن لوگوں سے ملک اور قوم کو خطرہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا، جن لوگوں سے ملک اور قوم کو خطرہ ہو، جو لوگ ملک اور حکومت کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، سازشی لوگ ہیں، ان سے دوستی نہ رکھو، ان کو ملک کے راز نہ بتاؤ، ان کی مدد نہ کرو۔ تو اس میں اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بالکل صحیح ہے اور ایسا ہونا ہی چاہیے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی ہمیں وفاداری کرنی چاہیے۔ کوئی بھی شخص جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قوانین اور اس ملک کے بقا اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے۔
اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس ملک میں رہتا ہے اسی ملک کے راز دشمنوں کو بیچ دے یا ویسے ہی بتا دے، یا جس ملک میں رہتا ہے اسی ملک میں رہتے ہوئے اسی ملک کو برباد کرنے کی کوشش کرے، توڑنے کی کوشش کرے اور ملک کی ترقی میں حصہ نہ لے. یہ سب غلط باتیں ہیں. تو اس کی ملک کی حفاظت کرے، جب کوئی وقت آ جائے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. یہ ہونا چاہیے، یہی بات قرآن بھی کہتا ہے. تو اب اس میں قرآن پر اعتراض کرنے والی کون سی بات ہے؟ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ اے مسلمانوں کبھی کسی غیر مسلم سے کوئی تعلقات نہ بناؤ، کیونکہ یہ بات قرآن نے کہیں نہیں کہی، نہ حدیث میں آئی ہے، نہ صحابہ نے ایسا کیا، بلکہ تعلقات رہے. جب ایک عالمی امن کی بات آئی تو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لینا چاہیے. اور رہی بات تعلقات کی، امن و امان سے رہنے کی اور ترقی کرنے کی، آپ ذرا سوچیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی مدینے میں، غور کرنے کی بات ہے کہ جب مدینے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں غیر مسلموں سے دوستی نہ رکھو مسلمانوں کو چھوڑتے ہوئے، اسی وقت اسی مدینے میں غیر مسلم آباد بھی تھے اور وہ خرید و فروخت بھی کر رہے تھے، ان سے تعلقات بھی تھے، تجارتی تعلقات تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، ان کے ساتھ بازار میں چلنا پھرنا بھی تھا، ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی تھی، ان کے ساتھ معاملات بھی کیے جاتے تھے. تو یہ آپ کو عجیب سا نہیں لگتا کہ اگر وہی معنی قرآن کا لے لیا جائے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اب کسی غیر مسلم سے کوئی تعلقات نہ رکھا جائے، تو پھر یہ سب جو کیا نبی کریم نے خود خرید و فروخت کی اور تعلقات رکھے اور ان کو امن و امان سے رہنے کی بات کہی اور ان کے امن و امان کی حفاظت کی مسلمانوں نے. یعنی یہ طے کر لیا گیا، یہ معاہدہ ہو گیا کہ اب جو یہودی مدینے میں رہتے ہیں اگر یہ سکون سے امن و امان سے رہتے ہیں تو پھر ان کی جان مال آبرو عزت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہوگی. مسلمانوں نے یہ وہاں پر امن و امان قائم کر رکھا تھا. تو یہ اصول ملا کہ جب ملک اور حکومت کے لیے اور شہریوں کے لیے اور آئین کے لیے اگر کوئی خطرہ بن جائے تو پھر اس سے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی. اس کو دشمنوں کو جو راز بتا دے اس سے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، ساری دوستیاں ختم کر دی جائیں گی. وہ کتنا ہی دوست ہو، چیف جسٹس کا دوست ہو یا وہ پریزیڈنٹ کا دوست ہو، اگر وہ ملک کے لیے خطرہ بنے گا اور ملک کے لیے نقصان دہ بنے گا تو اس کو جیل کی جائے گی. وہ چاہے کیبنٹ منسٹر رہ چکا ہو، کچھ بھی ہو، اگر کہیں سے لگا کہ ملک کے لیے خطرہ ہے تو پھر اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اس کو سزا بھی دی جائے گی اور اس سے تعلقات بھی ختم کر لیے جائیں گے. ساری دوستیاں چھوڑ کر یہ مفاد پہلے آ جائے گا کہ جو ملک کا، قوم کا، حکومت کا، حکومتی سطح کا مفاد ہے، یہ پہلے آئے گا. یہی قرآن فرما رہا ہے. تو اب اس میں قرآن پر اعتراض کرنے والی کیا بات ہے؟ اور تعلقات کی بات، امن و امان سے رہنے کی اور ترقی کرنے کی، تو اسلام نے کب منع کیا؟ اسلام نے کبھی منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ہر جگہ پہل کی. ہاں، اسلام نے عزت سے رہنے کی بات کی ہے. عزت سے رہو، اپنی عزت نہ بیچو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو قائم رکھو، بے ضمیر اور بے غیرت نہ ہو جاؤ، یہ کہا ہے اسلام نے. اور غیر مسلم حکومت کے ساتھ تجارت کرنا یا عام انسانی ترقی، فلاح و بہبود کے کاموں میں سب کے ساتھ مل کر تعاون کرنا یعنی مدد کرنا، اور عالمی امن و سلامتی کی بقا کے لیے مل جل کر کوشش کرنا اور غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسلام میں اس میں کہاں کوئی منع کیا گیا ہے، بلکہ اسلام میں تو حکم دیا گیا کہ یہ سب کرو. تو اب یہ تاثر دینا کہ اسلام نے یہ حکم دے دیا کہ غیر مسلم سے کوئی تعلق نہ رکھو، یہ تو غلط ترجمانی ہے قرآن کی. قرآن اس سے بے نیاز ہے. اب یہ آپ سمجھ گئے کہ کس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اسی طرح سورہ آل عمران کی ایک اور آیت نمبر 85، اس پر بھی اعتراض کیا گیا اور یہ بڑی عجیب و غریب مذاق خیز بات ہے. اس پر اعتراض جو کیا گیا ابھی عرض کروں گا آپ سے. آیت سنتے چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ سنیے. اور اگر تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب اس کا انگریزی ترجمہ کر دیا گیا ہے، آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. کیا کہا گیا؟ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا. یہ تاثر دینے کی کیا کوشش کی جا رہی سمجھے. اب آپ اس کی تفصیل سنتے چلیں کہ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر اعتراض کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ آیت اس دنیا کے لیے ہے ہی نہیں. اس دنیا میں کے لیے یہ آیت نہیں، یہ آخرت کی بات کر رہی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے یہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا.
کہاں پر؟ اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ یعنی اللہ کو دین اسلام ہی پسند ہے، اور دوسری آیتوں میں بھی آیا ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اسلام کو نہیں مانتا، اس کو اس بات سے کیا لینا دینا کہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے کون سی چیز پسند نہیں؟ یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اللہ کو مانتے ہیں اور پھر دین اسلام کو نہیں مانتے. انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کو مانتے ہو اور پھر اسلام کو برا سمجھتے ہو، جبکہ اسلام اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے یہاں پر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا. اس میں جھگڑے والی کیا بات ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اس کو اس سے کیا لینا دینا کہ یہ کون سا دین اللہ کو پسند ہے کون سا ناپسند ہے؟ تو جو اللہ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ غور کریں کہ جب اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر اس دین کو مانو جس کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے. اس آیت میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جو اسلام کو نہیں مانتا اس کو مار دو یا قتل کر دو یا جیل میں ڈال دو یا اس کا بائیکاٹ کر دو. اس قسم کی کوئی بات اس آیت کریمہ میں نہیں ہے. اور یہ مطلب اس کا بتانا کہ جو اسلام کو نہ مانے اس سے تعلقات ختم کر لو، اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو، اس کو لوٹ لو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس سے بائیکاٹ کر لو، یہ بالکل اس آیت کریمہ کا مقصد نہیں ہے، نہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دین اسلام لے کر آئے گا وہی قابل قبول ہوگا اللہ کے یہاں پر، اور جو اس کے علاوہ لے کر آئے گا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو اس میں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جس دین کو مانتے ہیں آپ اس دین کو مانیے. کوئی زبردستی تو نہیں ہے اس کے اندر کہ نہیں یہی دین مانو. یہ تو نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانوں جو دین اسلام کو نہیں مانتا اس کو زبردستی تم دین اسلام قبول کروا لو. یہ تو نہیں کہا گیا، بلکہ اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے، زبردستی کرنے سے منع کیا گیا ہے. ایسے ہی قرآن مجید کی ایک اور آیت کو بھی پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں کتنا ظلم ہے اور آتنکواد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے. آپ خود دیکھ لیں اور اس کا صحیح مفہوم اور تشریح آپ سن لیں مجھ سے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قرآن فرماتا ہے، المائدہ کی آیت نمبر 33 ہے. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی وہ آل عمران کی آیت نمبر 85 تھی. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ المائدہ آیت نمبر 33. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او یقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. اللہ نے فرمایا بلا شبہ ان لوگوں کی سزا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرفوں سے کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں. یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑی سزا ہے. اب اس آیت کریمہ کا کیا مفہوم بیان کر رہے ہیں لوگ کہ دیکھو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ پیر کاٹ دو لوگوں کے اور ان کو قتل کر دو، سولی پہ لٹکا دو. اب مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ آیت کریمہ کیا بات کر رہی ہے اور لوگ کیا بیان کر رہے ہیں اور اعتراض کرنے والے کیا سمجھ کر اعتراض کر رہے ہیں. اسلام سے دشمنی اور عناد اور بغض ان لوگوں کو کہاں تک لے آیا کہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آیت صرف غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. یہ آیت کریمہ المائدہ کی آیت نمبر 33 یہ صرف غیر مسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمان غیر مسلم ہر کسی کے لیے ہے. کہاں پر؟ اسلامی حکومت میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی جہاں دنیا میں ہوں وہاں پر آپ اس کو اپلائی کر لیں گے، نہیں، جہاں اسلامی حکومت قائم ہے وہیں اپلائی ہوگا یہ. اور مسلمان غیر مسلم ہر کسی، یہ ایک ملک کا قانون ہے، یہ ایک مملکت کا قانون ہے، یہ کوئی انڈیویجول لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ بات جیسے ہندوستان میں قانون ہے چوری کرنے والے کو سزا ملتی ہے، تو سزا کون دیتا ہے؟ جو چوری کرتے ہوئے دیکھ لے وہ سزا دے دے؟ یہ تو نہیں ہے. یا جو ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھے وہ سزا دے دے؟ نہیں، باقاعدہ کورٹ بنے ہوئے ہیں، کچہریاں ہیں، عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور قانون نے ایک دائرہ طے کر دیا ہے کہ اس دائرے میں رہ کر ان کو سزا دی جائے گی. جو سزا قانون نے بنا دی ہے، آئین جتنی اجازت دیتا ہے اتنی سزا دے سکتے ہیں آپ، آئین سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دے سکتے. تو یہ آئین ہے اسلام کا، اسلام کے قانون ہے یہ کہ اسلامی مملکت اگر قائم ہو جائے تو پھر یہ سزائیں دی جائیں گی. کن لوگوں کو؟ یہ سزا مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو اس کو سزا نہ دی جائے یہ والی، اور جو غیر مسلم ہو اس کو سزا دی جائے، ایسا نہیں ہے. یہ جرم کی بنیاد پر ہے کہ جو یہ جرم کرے. وہ جرم کیا ہے؟ آگے آ رہی تفصیل سنتے چلیے اس کی.
تو یہ اسلامی حکومت میں رہنے والے بسنے والے ہر کسی کے لیے یہ ہے. تو یہ جو بھی یہ جرم کرے گا, جو جرم اوپر آئے ہیں, جو بھی یہ جرم کرے گا ان کو یہ سزا ملے گی. اسلامی حکومت میں جو ججز ہیں, جو قاضی ہوں گے, جو چیف جسٹس ہوں گے, وہ یہ سزا سنائیں گے. یہ اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست میں رہنے والوں کے لیے یہ سزا ہے, اور اس میں دین کا کوئی حصہ نہیں ہے, بلکہ یہ مسلمان, غیر مسلم, چاہے جو بھی اسلامی حکومت میں رہتا ہے, وہاں کا شہری ہے, یہ اس کے لیے سزا متعین کر دی. مگر یہ جرم کی بنیاد پر ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا, وہ کیا ہے, تو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, اگر اس نے یہ جرم کیے تو ان کو یہ سزا ملے گی. قرآن یہاں قانون دے رہا ہے, جو لوگ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں اگر وہ کسی کو قتل کریں یا لوٹ پاٹ کریں یا دہشت پھیلائیں, بد امنی کو بڑھاوا دیں, تو یہ سزا دی جائے گی, کیونکہ ان سب باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. تو گویا یہ کام کرنا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے. اس کو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی جو انسانوں کو اب ناحق قتل کرتے ہیں, گویا کہ وہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں, وہ انسانوں سے جنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ اسلام میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا اللہ سے جنگ کر لیا آپ اور اس کے رسول سے جنگ کی. تو اسلام تو مار کاٹ کو, ناحق خون بہانے کو, لوٹ پاٹ اور دہشت گردی کو بند اور ختم کرنے کے لیے اتنی سخت سزا سنا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور قرآن سے دہشت گردی پھیل رہی ہے. تو سمجھ لیا جائے کہ یہ سزائیں دین کی بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ جرم کی بنیاد پر ہیں. اور وہ مجرم کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو بھی رہتا ہو اسلامی مملکت میں. کون ہے وہ؟ تو جن میں یہ تین چیزیں, تین شرطیں پائی جائیں, وہ اس سزا کے مستحق ہوں گے. کیا؟ کسی ہتھیار یعنی بندوق, تلوار, نیزہ, برچھی, اس طرح کے جو ہتھیار ہیں نا, ہتھیار وغیرہ سے لیس ہوں, وہ مسلح ہوں, مسلح, ان کے پاس وہ ہتھیار ہوں. یعنی نہتے آدمی پر نہیں ہوگا. یہ آبادی سے باہر راستے یا صحرا میں ڈاکہ ڈالیں یا شہر میں لوٹ پاٹ کریں, مطلب کھلے عام. اور تیسرا یہ کہ وہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا حملہ آور ہو کر لوٹ پاٹ کریں, قتل کر دیں کھلم کھلا, چھپ چھپا کر نہیں, مطلب جس کو کہتے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ, یعنی بربریت پھیلاتے ہوئے. اسی کو آتنکواد کہا جاتا ہے. یہی آتنکواد ہے اور یہی بدامنی ہے, یہی دہشت گردی ہے. تو جو لوگ یہ کام کریں ان کو قرآن نے 4 سزائیں دی ہیں, 4 سزا مقرر کی ہے. انہیں قتل کر دیا جائے, انہیں سولی دے دی جائے, ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دیا جائے, یا انہیں قید کر دیا جائے. اور اس کی اور بھی تفصیل ہے اسلامی شریعت میں, اور بھی تفصیل ہے اس کی. مگر یہ سزائیں ہیں, یہ ظلم نہیں ہے, یہ سزا ہے. سزا جب کہا جائے گا کہ یہ سزا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, جس جرم کی یہ سزا ہے. پوری تفصیل موجود ہے کہ کس کو قتل کیا جائے گا, کس کو سولی لٹکایا جائے گا, کس کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے, کسے قید کیا جائے گا, کسے شہر بدر کیا, پوری تفصیل ہے اس کی. سمجھ گئے آپ کہ یہ سزا ہے, یہ قانون ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہمارے ملک کا عجیب قانون ہے, جس ملک, دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائے آپ, کہ وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دوں. بتائیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 6 مہینے کو جیل میں ڈال دو, یہ سزا ہے نا. تو اس سے پہلے کوئی جرم کیا ہوگا آپ نے, پھر وہ جرم ثابت ہو, اور ثابت جب ہو جائے تو پھر سزا کے مستحق ہوتے ہیں آپ. تو اس میں اعتراض کون سی, اعتراض کرنے والی کیا بات ہے؟ اعتراض تو اس شخص پہ ہونا چاہیے کہ جو اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے یہ حرکتیں کر رہا ہے. اس سے یہ کہا جائے گا کہ جب قرآن نے اور رسول نے منع کر دیا کہ یہ کام نہ کرو تو تم نے کیوں کیا یہ کام؟ ہماری مملکت میں رہنا ہے, ہمارے ملک میں رہنا ہے, تو پھر ہمارے قوانین کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. ہمارے قانون کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی ہر حکومت کہتی ہے اور ہر ملک کہتا ہے. آپ جس ملک میں بھی چاہیں چلے جائیں, وہاں پہنچ, جیسے ہی اس ملک میں قدم رکھا آپ نے, اس کے قانون کے خلاف آپ نہیں کر سکتے, اس کے قانون کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اگر کریں گے تو پھر گرفتار بھی ہوں گے, مقدمہ چلے گا اور سزائیں ملیں گی. اب بتائیے کہ اس مبارک آیت کا انگریزی میں یہ ترجمہ کیا گیا جو آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے. اگر کافر اسلام پر تنقید کرتے ہیں تو ان کو اپاہج بناؤ اور سولی پر چڑھا دو. یہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں, یہ سب کہاں ہے آیت میں؟ آیت میں تو یہ ہے کہ جو قتل کرتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں, لوٹ پاٹ کرتے ہیں, جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں, ان کے ساتھ یہ سب ہوگا. اس میں تو یہ ہے ہی نہیں اگر کافر اسلام پر تنقید کرتے ہیں تو ان کو اپاہج بنا دو. لفظ کافر تو یہاں کہیں ہے ہی نہیں. یہ تو زبردستی اسلام کا, قرآن کا غلط, بالکل غلط مطلب بیان کر کے اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش ہے, ناکام کوشش ہے. اب انصاف سے بتائیے کہ کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟
بالکل صحیح نہیں ہے. اگر صحیح نہیں ہے، یقیناً صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اب اس طرح قرآن کی آیت کا غلط مطلب بتا کر یہ کہنا کہ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، کتنا غلط اور سفید جھوٹ ہے. اس آیت سے تو آتنکواد کو مٹایا جا رہا ہے. اگر اس طرح کی سزا دینا، اگر اس طرح کی سزا، یہ جو سزا ہے، یہ سزائیں دینا ہر دنیا کا ہر ملک شروع کر دے ان مجرموں کو جو یہ سب کام کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. کیونکہ بدامنی اسی طرح کے لوگ پھیلاتے ہیں نا، ڈاکہ مار کر، لوٹ پاٹ کر کے، قتل کر کے، دہشت پھیلا کر. تو ان پر اگر اتنی کڑی سخت سزا دے دی جائے جو اسلام نے دی ہے، تو پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی یا جس تنظیم نے بھی قرآن کی اس مبارک اور بہترین اور امن پسندانہ آیت کریمہ کا غلط ترجمہ کیا، وہ یہ بھول گیا کہ آیت نمبر 32 میں کیا کہا گیا ہے. یہ المائدہ کی آیت نمبر 33 ہے. یہ نہیں دیکھا کہ اس سے جسٹ پہلے آیت نمبر 32 میں قرآن نے کیا کہا ہے، یہ نہیں دیکھا. اب مجھ سے سنتے چلیے. آیت نمبر 32 میں المائدہ کے قرآن کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. یعنی جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. اب آپ ذرا سوچیے، آیت نمبر 32 کہہ رہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو، یعنی تمام انسانوں کو قتل کر دیا. کتنا بڑا جرم ہے. اور جس نے ایک کی جان بچائی، اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی. تو قرآن کا یہ درس ہے. تو آیت نمبر 33 کا جہاں پر قتل کرنے کی یا سولی پہ لٹکانے کی یا ہاتھ پیر کاٹنے کی بات تھی، تو لوگوں نے سوچا کہ لاؤ اس کو یہاں پر نتھی کر دیا جائے کہ دیکھو جو اسلام پر تنقید کرے، جو کافر اسلام پر تنقید کرے اس کو مارو. یہ کون سا ترجمہ ہے؟ قرآن میں تو کہیں یہ نہیں کہا گیا. اور جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو یہ بات ہی نہیں ہے. وہ تو ایک قانون دے رہی ہے آیت. کیا ہم اسلامی حکومت یا اسلامی مملکت یا اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست ایسے موقع پر کہ جب لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہوں، وہ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، تو کیا کرے؟ تو قانون دیا اللہ نے کہ یہ کرے ان کے ساتھ. اور اس سے پہلے آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. اب آپ فیصلہ خود کیجئے کہ کیا اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے یا امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں باقی کی آیات کو ہم ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.